فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو لوگ اسلام کے بغیر کوئی اور زندگی کا طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور وہ فی الآخرۃ هم الخاسرون، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا مقصد آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی مسلمان یا دنیا کا انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور ازم اختیار کرے گا، کوئی اور ضابطۂ حیات اختیار کرے گا، کوئی اور سسٹم آف لائف اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے وہ یہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تحریک حریت کے اہتمام سے جو یہ عظیم اجتماع یہاں کلگام میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں آپ کو جاننا چاہیے کہ تحریک حریت کے 3 اہداف ہیں۔ سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ اسلام ایز اے کمپلیٹ وے آف لائف، مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کو قبول کیا جائے، اور دوسرا ہدف ہے ہمارا بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کرنا، اور تیسرا ہدف ہے ہمارا کہ پوری ملت کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو بلعموم اور جموں کشمیر کے مسلمانوں کو خاص طور دین کی بنیادوں پر متحد ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے، یکسو ہونا چاہیے، اور تمام مسلکوں سے بالاتر ہو کر قرآن اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے آنا چاہیے، اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تحریک حریت کے 3 مقدس اہداف ہیں۔ میں نے جب سے 28 اکتوبر سے مجھے تقریباً 300 دن کے بعد سے خانہ نظر بندی سے رہا کر دیا گیا، تو جتنے ہمارے جلسے ہوئے، پہلا جلسہ سوپور میں ہوا، پھر شوپین میں ہوا، پھر کپوارہ میں ہوا، پھر پاری گام پلوامہ میں ہوا، اور آج یہ 4تھا عظیم جلسہ ہے، اور میں اس میں آپ کو دردمندانہ اپیل کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ، نہایت سکون کے ساتھ اور نہایت ڈسپلن کے ساتھ آپ میری بات سننے کی کوشش کریں، اور اس پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں نے اب تک جتنے جلسے ہوئے ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان میں بھی میں نے لوگوں سے وعدہ لیا، اور آپ لوگوں سے بھی میں وعدہ لیتا ہوں کہ کل تحریک حریت جموں کشمیر کے 3 اہداف میری طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، میری طرف سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرو کہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں گے۔ دونوں ہاتھ اوپر انشاءاللہ۔ تحریک حریت آپ کو شخص پرستی کی طرف نہیں بلاتی ہے، تحریک حریت آپ کو مقاصد کی طرف، اصولوں کی طرف بلاتی ہے، شخصیت کی طرف نہیں، شخص پرستی کی طرف نہیں، حاشا و تعالی۔ اس لیے کہ شخص پرستی کی جب ہم تاریخ دیکھیں گے تو شخص پرستی نے اس قوم کو
बहुत नुकसान पहुंचाया है और शख्स परस्ती के नतीजे में ही ये कौम आज गुलामी की बदतरीन लानत और बदतरीन दलदल में फंसी हुई है और इस पर फौज का जबरी कब्जा है। ये सिर्फ इसलिए है कि हम उसूलों के बजाय शख्स परस्ती का साथ देते रहे। इसलिए हम तहरीक हुर्रियत आपको शख्स परस्ती की तरफ नहीं बुलाती है बल्कि उसूलों की तरफ बुलाती है। ये जो 3 आदाब मैंने आपके सामने वाज़े किए, इनकी तरफ हम आपको दावत देते हैं, बुजुर्गों को और जवान लखती जिगर बेटों को, बेटियों को, और हमारे जो जम्मू कश्मीर में हमारे रिश्ते, इंसानी रिश्ते के भाई हैं, उनको भी हम ये बात कह देना चाहते हैं कि इस्लाम में आपको सबसे ज्यादा इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। आपको जान का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आपको माल का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आपको इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आपको मजहब और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और आपको हम इंसानी रिश्तों के भाइयों और बहनों की हैसियत से इंशाअल्लाह अपने साथ रखेंगे। आपको घबराना नहीं चाहिए। जो हम इस्लाम की बात कहते हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए। इस्लाम में तशद्दुद नहीं है, इस्लाम में जबर नहीं है, इस्लाम अदल का निज़ाम है, इस्लाम इंसाफ का निज़ाम है, इस्लाम इंसानियत का निज़ाम है, इस्लाम इंसाफ का निज़ाम है, इस्लाम आदमियत को शरफ बख्शता है। इसलिए किसी गैर मुस्लिम भाई को, जो हमारे इंसानी रिश्ते के भाई हैं, उनको किसी भी तरह खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। और ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि हम गुलामी में फंसे हुए हैं और हमारी जद्दोजहद आज़ादी की जद्दोजहद है। और मैं भारत के हुक्मरानों को, भारत की सियासी क़यादत को और भारत के आवाम को, जो इंसानी रिश्ते के लिहाज से हमारे भाई बंद हैं, हमारे बहनें हैं, माएँ हैं, बुजुर्ग हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन तक भी हम ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत भारत के फौजी कब्जे से आज़ादी चाहती है और आज़ादी के बगैर हमें कोई और चीज कबूल नहीं होगी इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, इससे आसमान के तारे भी देखेंगे और अल्लाह भी हमारी तायीद करेगा और प्रेस वाले भी इंशाअल्लाह मिनो अन ये सूरत हाल और ये जो अजीम इज्तिमा का जो इस वक्त नारा है वो सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम हिंदुस्तान से भी कह देना चाहते हैं कि अगर आप हमारी सड़कों पर सोना भी बिछाएंगे लेकिन फिर भी हम आपकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। सोना भी बिछाएंगे, हम आजादी चाहते हैं, भारत के फौजी कब्जे से आजादी चाहते हैं, भारत के जबरी कब्जे से आजादी चाहते हैं, भारत के उस इस्तेसाल से आजादी चाहते हैं जो इस्तेसाल, वो एक्सप्लॉयटेशन जिसको आप कहेंगे हमारे रिसोर्सेज की कर रहा है। गुज़श्ता 66 साल में जब 47 से लेकर आज तक हम अपनी कुर्बानियों का शुमार करेंगे तो 6 लाख जानों की हमने कुर्बानियां दी हैं। 6 लाख जानें। सिर्फ जम्मू में नवंबर 47 में 5 लाख मुसलमानों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और जब से लेकर आज तक हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। 600 से ज्यादा शुहदा के मजार आबाद हो चुके हैं। हजारों खवातीन की इज्जतें और असमतें लूटी गई हैं। हजारों मकानात हमारे नजर आतश कर दिए गए या बम ब्लास्ट करके जमीन बोस कर दिए गए। 50,000 हमारे जवान इंट्रोगेशन सेंटरों में नाकारा बना दिए गए। उनकी कुव्वत मर्दानगी भी खत्म की गई और हमारे जवान अब भी जेलों में सड़ाए जा रहे हैं।
اور ان پر فرضی الزامات دھر کر ان کو اذیتوں اور مصائب کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ میں کوئی نعرہ نہ دے، کوئی نعرہ نہ دے، صرف آپ خاموشی سے بات سنیں، اور جب میں آپ سے کہوں کہ اس بات کی تائید کرو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر، تو اس وقت آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ جو لوگ پڑھے ہیں ان کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے واسیوں کو، وہاں کی سیاسی قیادت کو جان لینا چاہیے کہ جس قوم نے اب تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں، وہ قوم آزادی کے بغیر کوئی اور چیز قبول نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اور ہم یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے بارے میں ہم اس کی تقسیم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جموں کشمیر جو 47 میں اس کا جغرافیائی نقشہ تھا، اس کا جغرافیائی وجود تھا، ہم اس کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی حفاظت کریں گے۔ لداخ بھی جموں کشمیر کا حصہ ہے، مظفر آباد بھی جموں کشمیر کا حصہ ہے، گلگت بلتستان بھی جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور جموں کا چپا چپا جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور اس کو کبھی ہم انشاءاللہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ اسے دونوں ہاتھ اوپر کبھی ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے نزدیک نہ تو تقسیم قبول ہوگی اور نہ 4 نکاتی فارمولہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، اور نہ سٹیٹس کو ہمارے لیے کسی حال میں قابل قبول ہوگا۔ سٹیٹس کو کا مطلب ہے کہ جو حصہ پاکستان کے پاس ہے وہ ان کے پاس رہے، اور جو بھارت کے فوجی قبضے میں ہے وہ ان کے پاس رہے، اور اس کو سند جواز عطا کی جائے، اور باؤنڈری جہاں اب تاریں لگی ہوئی ہیں، اور بھارت کا یہ بھی منصوبہ ہے کہ اب برلن کی جو دیوار ہے وہ دیوار بھی اب یہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ کتنی آسمان تک بھی آپ دیوار بنائیں، لیکن انشاءاللہ ہمارا عزم، ہمارا ارادہ اور ہمارا جذبہ اور ہماری اجتماعی قوت اس فولادی دیوار کو بھی گرا دے گی انشاءاللہ۔ آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ جموں کشمیر کو دیوار بندی کر کے آپ اس کو تقسیم کریں گے، اور کوئی اس تقسیم کو قبول کرے گا، سٹیٹس کو قبول کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ جوانوں کو خاص طور دردمندانہ اپیل کروں گا کہ وہ قوم جس قوم میں نظم نہ ہو، جس قوم میں ڈسپلن نہ ہو، جس قوم میں ماننا اور جاننا نہ ہو، وہ قوم کبھی منزل حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری قوم میں ابھی ڈسپلن پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ لوگ ہم آتے ہیں، آپ لوگوں میں محبت ہے، اس سے انکار نہیں کریں گے، آپ کے جذبات ہیں اس سے ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن جب تک آپ ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، گھروں سے ہم نکلے آپ کے پاس آنے کے لیے، آپ کو منہ دکھانے کے لیے، آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو جب آپ ہمارا راستہ ہی روکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہم کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے پیس میکر لگا ہے، اور مجھے ایک ہی بلکہ 3/4 کڈنی ہے، اور گال بلیڈر بھی ریمو ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی گاڑی میں ایک بیمار بیٹھا ہے، سارے صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی بھی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی صحت کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں، اور ہم کمزوروں کو، بیماروں کو آپ اس طرح گاڑی میں بند کر دیتے ہیں، ہمارے ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم تو آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں، آپ راستہ کیوں روک رہے ہو؟ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ڈسپلن دکھانا چاہیے۔ بہرحال میں بار بار کہتا ہوں، لیکن آپ لوگ
اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہم آزادی چاہتے ہیں بھارت کے فوجی قبضے سے، اور ہم نے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کو ہم انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایک اور بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے، میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ جو عظیم جلسے منعقد کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ان جلسوں میں آ کر زینت بڑھاتے ہیں اور ہمارا پیغام سنتے ہیں، یہ ہم کوئی رسم انجام نہیں دیتے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، نہیں، ہم اپنا ایک فرض نبھاتے ہیں، ہم اپنی ایک ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ اپنی قوم کو آگاہ کریں، اپنی قوم کو باخبر کریں کہ غلامی میں رہتے ہوئے ہم کس عذاب سے دوچار ہیں، ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں، ہم نے 2008 میں فگرز دیے ہیں کہ 28 لاکھ کنال زمین بھارت کے فوجی قبضے میں ہیں، 28 لاکھ کنال، ناٹ اے جوک۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب زمینیں ہماری فوج کے قبضے میں جائیں تو نہ ہمارے باغ رہیں گے اور نہ ہمیں غلہ ملے گا، جیسا ضلع کلگام کو پوری وادی میں شالی کی پیداوار کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ساری وادی کو غلہ فراہم کرنے کا ذمہ ہے۔ لیکن جب زمینیں آپ کی چھن جائیں گی، جب آپ کی زمینیں کبھی ریلوے لائن میں، کبھی سڑکیں بنانے میں اور کبھی فوجی قبضے میں جائیں گی، تو آپ غلہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کھائیں گے کیا؟ آپ کھائیں گے کیا؟ بھارت کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح آج ہمارے لیے پنجاب سے انڈے آتے ہیں، ہمارے یہاں اپنا کوئی انڈا نہیں ہوتا ہے، مرغ بھی باہر سے آتے ہیں، سارا سب کچھ باہر سے آتا ہے، اور دوائیاں بھی وہ آتی ہیں جن کو خاص طور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ زہریلی دوا ہوتی ہے، وہ نقلی دوائیں ہوتی ہیں، اور یہ سب جموں کشمیر کو سپلائی کی جاتی ہیں تاکہ ان کی صحتیں بگڑ جائیں، اور دوائیں کھا کر بھی یہ بیماری ان کی دور نہ ہو جائے بلکہ اور زیادہ بیمار ہو جائے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک تو 28 لاکھ کنال جو 2008 میں ہم نے فگر دیا ہے، اور آج بھی جہاں کہیں بھی بھارتی فوج خالی جگہ دیکھ رہی ہے اس پر قبضہ کرتے ہیں۔ اور یہاں ابھی بجواڑہ تحصیل میں 896 کنال وہاں کنٹونمنٹ بنا رہے ہیں، اور مہند علاقے میں، اور پھر اور جگہ جگہ ابھی توس میدان میں 3000 کنال زمین اس کو بھی لیز پر لینا چاہتے ہیں۔ گلمرگ جو سیاحت کا مشہور مقام ہے، وہاں بھی اکثر و بیشتر زمین پر بھارتی فوجوں نے قبضہ کیا ہے، اور جنگلات میں اس طرح صفائی کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کے نام نہاد منسٹر ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، وہ ان چیزوں کا تحفظ ہمیں فراہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کئی برس سے ہم نے کہا ہے کہ شوپین ضلع میں 5200 کنال فارسٹ لینڈ آرمی نے قبضے میں لیے، جہاں وہ کنٹونمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک جنگلات کے درخت کٹیں گے۔ آپ خود اندازہ کریے کہ ہمارے جنگلات کس طرح صاف کیے جا رہے ہیں۔ آبی وسائل ہیں ہمارے، ان پر بجلی بنتی ہے، لیکن ہمیں 12% دیا جا رہا ہے، اور باقی سب کچھ لے جا کر کہیں ہریانہ کو، کہیں دلی کو اور کہیں راجستھان کو بیچا جا رہا ہے، اور اس طرح ہمارے جو ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح ہمیں مستقبل کے لیے محتاج بنایا جا رہا ہے۔ بھارت کی یہ پالیسی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کی اکثریت کو ہر حیثیت سے محتاج بنایا جائے، ایک ایک دانے کے لیے ان کو محتاج بنایا جائے، اور جب ان کو راشن نہیں ملے گا، اور پھر ٹنل کو بند کرو اور پھر ان کو بھوکا مرنے دو، اس لیے کہ ٹنل کے پاس جو ہمارے بھائی ہیں، اپنے وطن کے بھائی ہیں، ڈوگرا بھائی ہیں،
یا کچھ اور لوگ ہیں جو بہرحال ایسی سوچ کے شکار ہیں جس کو ہم بیمار سوچ کہیں گے کہ کمیونل سوچ انسانی سماج میں تفریق پیدا کرنا مذہب کی بنیاد پہ، اور یہ بیمار سوچ ہے، اور اس سوچ کا ہم نے گزشتہ 66 سال سے تجربہ کیا ہے، آج بھی ہم تجربہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ 2008 میں آپ نے دیکھا ہوگا، 2009 میں، 2010 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ناکہ بندیاں کی گئی اور کس طرح جموں کشمیر کے عوام کو ترسایا گیا، دوائیوں کے لیے ترسایا گیا، اور یہ جو دیوی فوڈ ہے اس کے لیے ترسایا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو کمیونل سوچ ہے، کمیونل سوچ کو ہم بہت اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کی شدید الفاظ میں کمیونل سوچ کی ہم تردید کرتے ہیں۔ اسلام ہم کو کہتا ہے کہ تم سب سارے دنیا کے انسان اولاد کی آدم ہیں، اولاد کے بیٹے ہیں، اور ان میں کوئی تفریق نہیں کی جانی چاہیے۔ رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، ہیوز اور ہیو ناٹس کی بنیاد پہ، اور کسی وطنیت کی بنیاد پہ یا کسی بھی بنیاد پہ انسانی سماج کو تفریق نہیں کرنا چاہیے، تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہم سے کہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ شَرَّفْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو احترام بخشا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم ہر انسان کا احترام کریں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہو، چاہے وہ سوشلسٹ ہو، چاہے وہ وطن پرست ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن بحیثیت انسان اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہم ان کو ووٹ دیں، اور چونکہ ووٹ دینا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ووٹ نہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری غلامی کی زنجیروں کو مضبوط بنانے والے لوگ ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، یہ جو ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ یہ ہماری غلامی کی زنجیروں کو مضبوط بنانے والے لوگ ہیں، چاہے کوئی کمیونسٹ ہو، چاہے نیشنلسٹ ہو، چاہے پی ڈی پی ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے متحدہ فرنٹ ہو، چاہے پی سی ہو، چاہے کوئی نیشنل کانفرنس ہو، چاہے کوئی انڈیپینڈنٹ ہو، یہ سارے لوگ یاد رکھو ٹھیک طرح، میرے جوانوں، میرے لگتے آئے جگر، آپ کو آج کہا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی لیسر ایول تلاش کیا جانا چاہیے، لیسر ایول یعنی جو کم ظالم ہو، لیکن میں آپ کو اللہ حاضر و ناظر جان کر عرض کروں گا کہ ان میں سے کوئی لیسر ایول نہیں ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں، صرف ناموں کا فرق ہے، کام ان سب کا یکساں ہے، کام ان سب کا ایک ہی ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو مضبوط بناؤ، اور یہاں کے جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کا استحصال کرو، اور یہ ان کا مقصد ہے۔ اس لیے ہم نے آنے والے الیکشن میں بائیکاٹ کے لیے کہا ہے، ہم نے ہر جگہ کہا ہے، اور آپ کو بھی ہم دردمندانہ اپیل کریں گے۔ کلگام کے اس عظیم شان جلسے میں ہم یہ جو بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہیں، آپ سب لوگ اس کا ساتھ دو گے؟ ہاں، دونوں ہاتھ اوپر کر، بائیکاٹ 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 بائیکاٹ۔ ہاں، یہ مہم گھر گھر چلانی ہے، گھر گھر چلانی ہے۔ بیٹھو بھائی، بیٹھو۔ یہ مہم گھر گھر چلانی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کس طرح چلانی ہے، سنو کس طرح چلانی ہے۔ ڈنڈا لے کر نہیں، ڈنڈا لے کر نہیں، لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں، پتھر لے کر نہیں، روک کر کے نہیں، پورے اخلاص کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ سمجھانا ہے اپنا ہمسایہ، اس کو کہنا ہے کہ دیکھو ہم آکیپیشن کے خلاف ہیں، ہم جدوجہد آزادی میں عظیم قربانیاں دے چکے ہیں، ہمیں ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ووٹ سے ہم اپنے جو 6 لاکھ شہداء ہیں
उनके खून के साथ हम बेदर्दी करते हैं, बेवफाई बरतते हैं अगर हम वोट का इस्तेमाल करें। और जो हमारी इज्जतें और असमतें लूटी गई हैं उनकी हम दलाली करेंगे जब हम इन लोगों को वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी सामने आ जाए। आप सब लोग इंशाअल्लाह इसकी हिमायत करेंगे और घर घर ये आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिर ये बात भी आपको देखनी चाहिए कि हमारी जो जद्दोजहद है ये मुक़द्दस जद्दोजहद है, और इस जद्दोजहद को चूंकि ये अपने पैदाइशी और बुनियादी हक के लिए जद्दोजहद है, भारत ने हमके साथ वादे किए हैं हमारे साथ, और हम उनको ये वादे पूरा करने के लिए मुतालबा करते हैं। हम भारत का कोई जायज हिस्सा उनसे अलग नहीं करना चाहते। मैं ऐलानन कहता हूँ बगैर किसी हिचकिचाहट के, हम भारत के लोगों के साथ मोहब्बत रखते हैं, भारत के लोगों के साथ एहतराम रखते हैं, हम भारत का इस्तेहकाम चाहते हैं, हम भारत की आज़ादी की कदर करते हैं। लेकिन भारत को हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की, लेकिन आपने अपने लिए जैसे आज़ादी को पसंद किया तो जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम के लिए आपने गुलामी की जंजीरें क्यों पहनाई हैं हमको? इसका क्या जवाब है? खुद तो आप आजाद हुए, लेकिन हमको आपने गुलामी की जंजीरें पहना दी हैं। आप जिस नाम नहाद इलेक्शन इसका एक्सेशन का दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। और फिर आपको मैं याद दिलाऊंगा कि अंग्रेजों के खिलाफ जब आप जद्दोजहद कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, आपका मुस्लिम लीग का मकसद, मुस्लिम लीग का की पॉलिसी ये थी कि ये जो 650 के करीब रियासतें हैं उनके राजों, महाराजों और नवाबों को इख्तियार दिया जाना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने या पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंड था राजू महाराजों को नहीं, अवाम को यह हक दिया जाना चाहिए कि वो किस मुल्क के साथ रहेंगे। अगर आपकी ये पॉलिसी थी अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपने इस पॉलिसी को क्यों बदला? आपने क्यों फौज भेजकर 27 अक्टूबर को, या जो गुज़श्ता 66 साल से हमारे सीनों पर मोंग दल रही है, तो आपको कैसे ये ज़ेब देता है? आप तो एक तरफ सेकुलरिज्म का दावा कर रहे हो, लार्जर डेमोक्रेसी एट अ ग्लोबल लेवल आपका दावा है, लेकिन आपकी जमहूरियत को ये ज़ेब नहीं देता कि आप नहती कौम को गुलाम बनाएं ताकत की बुनियाद पर। और हमारी जद्दोजहद 2008 से हमारी जद्दोजहद निहायत पुरवकार, निहायत मुनज़्ज़म और अवामी सतह पर हम अपना मुतालबा दोहरा रहे हैं। आपको इसका नोटिस लेना चाहिए। जैसे 2010 में उस वक्त जो भारत के वजीर दाखिला थे मिस्टर पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था कश्मीर प्रॉब्लम इज ए ब्रोकन प्रोमिसेस। कश्मीर का मसला जो है, हमने उनके साथ वादे किए थे, वो वादे हमने तोड़ दिए। वही तो हम मुतालबा करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करिए। और हम ये बात बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐलानन कहते हैं कि हमें हक़ खुद इरादियत के बगैर कोई हल कबूल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमें अपने हक का इस्तेमाल करने का हक दिया जाना चाहिए। बताओ यही है हमारा हक या नहीं? दोनों हक। हाँ, इसके बगैर कोई और हल हमें कबूल नहीं होगा। हक़ खुद इरादियत सबको हो, हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद इरादियत जैसा वादा दिया है और जैसा 18 करारदादें भारत ने तस्लीम की हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, हम उनकी इम्प्लीमेंट चाहते हैं, हम उनको अमलाना चाहते हैं। ये हमारा मुतालबा है। और मैं आपसे कह रहा था कि ये मुक़द्दस जद्दोजहद है,
اس مقدس جدوجہد میں اگر جو ہم مکمل منظم طور پرامن طور چلا رہے ہیں، اور اگر اس جدوجہد میں کوئی گروپ یا کوئی فرد سرفروشی کا کردار ادا کر رہا ہے تو ان کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد کوئی فرد ہوتا ہے، جیسے ناروے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فرد نے 77 لوگوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا، وہ دہشت گردی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کوئی گروپ کوئی آ جائے اور پھر وہ انسانی حقوق اور اخلاقی قدروں کی پاسداری نہ کرے اور اپنی طاقت کا استعمال کرے، ان کو بھی ہم دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، جو عام انسانوں کو نشانہ بنائے اور کوئی ان کا جواز نہ ہو۔ لیکن سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے۔ سب سے زیادہ جو اسٹیٹ فوج کی طاقت کی بنیاد پہ، پولیس کی بنیاد پہ اور اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کا حق سلب کرے، وہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے اور آکوپیشن ہے، اور اس کے خلاف جو بھی کوئی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا ہے، اور ان کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اشتہاری مجرم ہے اور اشتہاری ملزم ہے یہ، اور ان کو ہم تلاش کر رہے ہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں کے بارے میں جو ایک جنوین کاز کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جدوجہد مقدس جدوجہد ہے، اور اس میں ہمیں ہر حیثیت سے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج جب ہم یہاں کلگام میں اس عظیم الشان جلسے میں اپنا مطالبہ دہرا رہے ہیں آزادی کا اور اتحاد ملت کا اور انسانیت کے قدروں کا، انسانی سماج کو امن، عدل اور آشتی اور بھائی چارہ دینے کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت جموں میں بی جے پی کے جو نامزد وزیر اعظم ہیں، جن کو انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے سامنے لایا ہے، جو 2014 میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس وقت محترم مودی صاحب جموں میں جلسے سے نریندر مودی خطاب کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کسی ذات کے ساتھ کوئی پرکاش نہیں ہے، کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے ہمیں کسی کے ساتھ، لیکن نریندر مودی کا ماضی دیکھنا چاہیے کہ 2002 میں انہوں نے، میں رانچی جیل میں تھا، رانچی جیل میں نے ہندوستان ٹائمز کی کٹنگ محفوظ رکھی ہے، اب بھی وہ میری ڈائری میں ہوگی، کیا میری ریکارڈ میں، کہ 3000 مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، 3000، اور اکثر کو آگ میں جلایا گیا، اور حاملہ خواتین کے شکم چاک کیے گئے، اور ان کے شکموں سے جو بچے نکلے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ نریندر مودی کا کارنامہ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک بدترین داغ ہے ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کے سیکولرزم میں، اور یہی اسی کو بطور وزیر اعظم سامنے لایا جا رہا ہے۔ یہ بدترین یعنی انسانیت کا قاتل، اور جس نے 3000 مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا، اس کو وزیر اعظم کی حیثیت سے سامنے لایا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھارت میں بی جے پی کے بغیر یا نریندر مودی کے بغیر سب لوگ بڑے فرشتے ہیں، نہیں، وہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہاں سارے قاتل ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کو میں بتاؤں گا کہ 1984 میں آنجہانی اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا، 2 سکھوں نے قتل کیا، اور اس وقت بھی میں جیل میں ہی تھا، اور پھر کیا ہوا کہ سکھوں کو، خوشونت سنگھ کا سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے رانچی جیل میں ہی نوٹ کر کے رکھا ہے، کہ اس نے لکھا ہے ہندوستان ٹائمز میں کہ دلی میں 3500 سکھ مارے گئے، اور شمالی
हिंदुस्तान में 10,000 सिख कत्ल किए गए और इस तरह कुल मिलाकर 13,500 सिख मारे गए। किस लिए मारे गए? 2 सिखों के जुर्म के बदले, 2 सिखों के जुर्म के बदले। इसका क्या जवाब था? 13,500 सिखों को कत्ल करना। या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के साथ एक इत्तेहादी पार्टी थी जमीयत उलमाए हिंद, उसके जो सदर मरहूम का नाम था असद मदनी, वो अरशद उनके बेटे असद मदनी, उनका कहना है कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में जो बगैर शिरकत 40 साल तक रहा, 40,000 मुस्लिम कुछ फसादात हुए, 40,000। और आज भी आप देख रहे हैं फसादात हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, कांग्रेस उसमें भी शरीक थी, और बाकी लोग और मुसलमानों को वहाँ आज भी आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में अभी फसादात नहीं मिट रहे हैं। वहाँ जिन लोगों ने हिजरत की है वो महाजर बनकर रह रहे हैं और वापस जाने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए और सबसे ज्यादा तारीख में जो बड़ा जुर्म बनेगा, तारीख में जो बहुत घिनौना जुर्म लिखा जाएगा भारत के हक में, भारत की पेशानी पर, कि इसने जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 आवाम की आजादी को ताकत की बुनियाद पे सल्ब किया है, छीन लिया है। ये बहुत बड़ा जुर्म लिखा जाएगा भारत की तारीख में। इसलिए हम कहते हैं कि आप यहाँ के लोगों की आवाज को सुनिए और यहाँ के लोगों के जज्बात की कदर करिए और जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुदइरादियत की बुनियाद पे अपना मुस्तकबिल तय करने का मौका फराहम करिए। ये है हमारा पैगाम। और अब हम इंशाअल्लाह, अभी आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता जुमे को हमारा प्रोग्राम त्राल का था, लेकिन मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया, हम त्राल का प्रोग्राम मुनक्किद ना कर सके। अब 4 दिसंबर को हमने त्राल का प्रोग्राम रखा है, उसके लिए भी हम आपको दावत दे रहे हैं। और उसके बाद बानीपुरा का प्रोग्राम रखा है इंशाअल्लाह। उसके बाद एक आम जलसा जो होगा इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को श्रीनगर में होगा, इंशाअल्लाह श्रीनगर में होगा इंशाअल्लाह। बताओ सब लोग आज से ही तैयारी करो श्रीनगर आने के लिए इंशाअल्लाह। और श्रीनगर में हम कहेंगे कि हमारा मुतालबा है कि खुदइरादियत का मुतालबा है। हम इंशाअल्लाह मुत्तहिद हैं इस मुतालबे पे और हम में कोई तफरीक नहीं है कि है कि खुदइरादियत की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर के मसले का हल तलाश किया जाए। तो मैं फिर आपको एक बार फिर अर्ज करूंगा कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर। इस्लाम इस्लाम हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? मैं नारा दूंगा, हमारे जवानों को मुख्तलिफ बहानों में मुलव्वस ठहरा कर उनको जेलों में ले जाया जा रहा है। बारामूला की मिसाल, बानीपोरा की मिसाल, श्रीनगर की मिसाल, और यहाँ दूसरे अजला कुलगाम के बारे में भी हमें यही शिकायत आ रही हैं कि जवानों को सताया जा रहा है और इनको बगैर किसी जवाज के कहीं PSA के तहत और कहीं केसेस में मुब्तला करके पुलिस थानों में सड़ाया जा रहा है। हम हुकूमत से कहेंगे पुरजोर अल्फाज में
मुतालबा करेंगे कि हमारे जवानों को सताने का सिलसिला आपको बहरहाल बंद करना होगा। इसको आप और ये जो जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर वो सैलाब बन जाता है, इसलिए आपको इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। हम पुरअमन तरीके से अपना जायज़ हक मांग रहे हैं, इसमें आपके तशद्दुद से, आपकी बर्बरियत से, आपके ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं इतना अजीम इज्तिमा, इतना बहुत बड़ा जलसा जो आप देख रहे हैं, आपके एजेंसी वाले देख रहे होंगे, वो फोटो भी उठा रहे होंगे। ये पुरअमन मुतालबा है, जद्दोजहद आज़ादी का एक पुरअमन मुजाहरा है कि हमको आज़ादी दी जाए। तो आपके तशद्दुद बरतने से आप कितनों को आप कत्ल करते रहेंगे। अब तक तो 6 लाख लोग आपने कत्ल किए, अब और कितनों को आप कत्ल करना चाह रहे हैं। इसलिए आपको अपने अक्ल के नाखून लेने चाहिए और आपको ये तशद्दुद का और बर्बरियत का सिलसिला खत्म करना चाहिए। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं जिनको ये उम्र कैद की सजाएं, उम्र कैद की सजाएं दी गई हैं 53 लोगों को, यानी उनको कैद काटना है जब तक वो जिंदा है। हम इस सजा की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जालिमाना सजा है, इनको रिहा किया जाना चाहिए। हमारे कैदी डॉक्टर कासिम साहब हैं, शरीयती साहब हैं, गुलाम कादिर बशीर साहब हैं और मोहम्मद मसरत आलम साहब हैं, दूसरे लोग हैं। और ये जो तिहाड़ जेल में गुलाम मोहम्मद बख्श साहब उनके साथी हैं फर्जों केसों में। इसी तरह रफीक शाह साहब हैं, तारिक डाल साहब हैं, हफीजुल्लाह साहब हैं, हमारे फलाही साहब हैं, हमजा साहब हैं। यानी ये तहरीक हुर्रियत के जिम्मेदार लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये सिलसिला आगे चल रहा है, तो इस सिलसिले को बंद किया जाना चाहिए और हम इन सब लोगों की आज़ादी का पुरजोर मुतालबा करते हैं। आप सब लोग इसके साथ हैं। दोनों ये जाबिराना तसल्लुत है। अब्दुल सलाम मलिक दुआ खतर मंगान अल्लाह ताला करिन मगफिरत और तमाम मैयत यम जन या पीरियड्स में दुनिया में रुखसत गए तिमन अल्लाह ताला सिंदिस दरबारस में तिहंद खतर मगफिरत मंगान और अल्लाह ताला करिन तिमन दर्जात बुलंद अल्लाह ताला माफ। और यमो बेमारो सवाल दुआ कोरमुत अल्लाह ताला दरखास्त करान कि तिहंद हाजात कर पूर और तिहंद मुश्किलात कर आसान। शोहदान करो करिन अल्लाह ताला मगफिरत। तमाम शोहदान यम अख्तर पे अजताम यम कौमन शहर और ज्यादा मज़ार शोहदा आबाद कर अल्लाह ताला करिन तिमन सारनी दर्जात बुलंद। तिहंद शहादत तविन अल्लाह ताला कबूल और तिहंद शहादत की बरकत करिन अल्लाह ताला जल जल बात की गुलामी निश आज़ाद और अशहविन इस्लाम अदलुक निज़ाम, इंसाफुक निज़ाम, इंसानियतुक निज़ाम, मोहब्बतुक निज़ाम, शफ़क़तुक निज़ाम, बरकतुक निज़ाम, भाईचारुक निज़ाम आज साइस्त दीन से अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने को कोशिश करा सच दुआ करा पाकिस्तान अल्लाह ताला इस्तेकाम बख्श हिंदुस्तान खतर वन के इस्तेकाम यचान इथे यचान पाकिस्तान अल्लाह ताला इस्तेकाम बख्श और पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इन त्रोनी मुल्कन बोस पान इतिफाक अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरान तामत यह पैगाम के यचान वातना कि मार्च 1952 पे वोत कत बात सिलसिले जारी आज तामत लो 150 लट ज्यादा 2.5 लाख मगर कुन मन द्राव के नतीजे के योतामत न भारत जम्मू कश्मीर मुतनाज़ हैसियत इन क्लियर टर्म्स तस्लीम कर और तम पत कत बात दौर चले तेरी काम नतीजे नीर और योतामत साइकिस शास मन वनान जम्मू कश्मीर सोन अकूत अन दोमिस शास मज वनान 2.5 लाख खतर तैयार तो तामत नीर 2.5 लाख मज ये पैगाम
پاکستان کے حکمران واتناون یژھان اور دنیا من امن یژھان مصرس من مرسی سبھی حکومت ختم کرنس تردید کران تاکہ گول چلائے نہتن پہ ساس بد لوگ کر قتل اور تب مذمت کران اپوہن خاتونن گرفتار کر 10 سزا ات شدید الفاظن من مذمت کران شامس من انسانی قتل مذمت کران محض اقتدار بچراؤن خاطر اس تک حکمران قتل گاری کران تب مذمت کران اتھے پاٹھن تمام تمن سختین یم زن انسانی حقوق یتن پامال گژھان تمن سارنی مذمت کران یاد تھو پور پٹن سرسی دنیا من امن یژھان عدل کس بنیاد پہ انصاف کس بنیاد پہ اور طاقت بے تحاشا استعمال چاہے کم مسلمان ملک کرے چاہے غیر مسلم کا ملک کرے طاقت کس استعمال مذمت کران طاقت گھن استعمال کرن کی لوکن ہند حقوق دباؤن خاطر اور پن ماجن بین کورن تمن درخواست کران کہ تھی پن عزت عصمت بچراؤن کوشش کران پردس مز روزن نمازن ہز پابندی اور بیاا چیز اس پن جوانن لگتے ہائی جگرن عرض کران کہ 5 وقت نماز پابندی سان کرو تلو تھوڑ وعدہ کرو وعدہ 5 وقت نماز پابندی سان شراب نش بچن سگریٹ نوشی نش بچن اور بد نظری نش بچن اور ساری کھت زیادہ وقت ضائع کرنے نش بچن اور وقت کرن رسن کامن من استعمال تاز اللہ تعالیٰ سن ہدایت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقت جو قدر کران دیانت کرو پید اسلامی کریکٹر کرو پید بسو تو یقین دیوان کہ اللہ تعالیٰ سے مدد ہی تمو وطو یمن ہم ناسی وحمدان کے عشقی نعرہ تکبیر دونوئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام اسلام ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے آزادی کا مطلب کیا آزادی کا مطلب کیا آزادی کا مطلب کیا زنجیر کٹے گی زنجیر کٹے گی زنجیر کٹے گی زنجیر کٹے گی تحریک حریت جموں و کشمیر تحریک حریت جموں و کشمیر تحریک حریت جموں و کشمیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ